بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج بھی آپ کے ساتھ 3 خبریں شیئر کرنی ہیں۔ خبریں بہت اہم ہیں۔ شہباز گل صاحب نے کیا صحافی کو ایک سوال کرنے پر گالی دے دی، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ دوسری خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا آج کل سنتھیا ڈی ریچی نامی ایک خاتون ہیں امریکی، وہ پاکستان میں بڑی سرگرم ہے۔ یہ کس مشن پہ ہیں، یہ ہیں کون؟ یہ آج کل پیپلز پارٹی کے متعدد رہنماؤں پر اس طریقے سے الزام تراشی کیوں کر رہی ہیں؟ اس کے علاوہ جہانگیر ترین صاحب بیٹے سمیت لندن چلے گئے۔ جناب بات یہ ہے کہ وہ فرار ہو گئے ہیں یا وہ کسی اہم ملاقات پر گئے ہیں، یہ ڈسکس کریں گے۔ بہت ہی مزے کی خبریں ہیں جناب۔ PID میں یعنی پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں پریس کانفرنس تھی، شہباز گل صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ ایک صحافی ہیں کاشف رفیق صاحب، انہوں نے شہباز گل صاحب سے ان کی دوہری شہریت کے بارے میں اور ان پر کچھ الزامات تھے جنسی ہراسگی کے بارے میں، اس کے متعلق سوال کیا۔ اچھا، پہلے میں یہ بتا دوں کہ ان پر جنسی ہراسگی کے بارے میں کچھ الزامات ہیں شہباز گل صاحب پر۔ میں یہاں پہ جج نہیں لگا کہ میں ان کا فیصلہ کروں کہ وہ الزامات ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، ہو سکتا ہے غلط بھی ہوں، ہو سکتا ہے ٹھیک ہوں۔ اچھا، ان الزامات میں کچھ عرصہ پہلے کچھ اس طرح کی بھی وزن آیا کہ جب پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ نے کہا کہ ان کو ایک یونیورسٹی سے اس لیے نکالا گیا کیونکہ وہاں وہ بچیوں کی سیکسول ہراسمنٹ کر رہے تھے۔ اچھا، ہو سکتا ہے یہ بھی سیاسی بیان ہو سکتا ہے ٹھیک بھی ہو۔ بہت سارے اور بھی ان پہ اسی طریقے سے 2 یونیورسٹیوں سے متعلق ہے۔ اچھا، بہرحال اس سوال کے جواب میں انہوں نے جواب تو دیا، کہا کہ نہیں میری کوئی دوہری شریعت نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہا کہ اس طرح کے وہ لگاتے ہیں الزامات جو اخلاقیات سے عاری ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کر دیں۔ بعد میں وہ صحافی کہتے ہیں جناب کاشف رفیق صاحب، انہوں نے کہا، انہوں نے باقاعدہ اپنی ویڈیوز بھی جاری کیں، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی بتایا کہ انہوں نے کہا کہ میں سیڑھیوں پہ کھڑا تھا، پریس کانفرنس ختم ہو گئی، سوال جواب ختم ہو گئے تھے، تو پھر اس کے بعد میں نے کاؤنٹر بھی نہیں کیا، وہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سیڑھیوں پہ تھا، تو جناب مجھے شہباز گل صاحب نے کہا کہ ان کو بلا کے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ مجھ سے رشتہ داری کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ مجھے رشتہ دینا چاہ رہے ہیں، اگر میری یہ ہراسمنٹ ختم ہوگی تو آپ مجھ سے رشتہ داری کر لیں گے۔ اب اس پہ ظاہر ہے اس نے تپ جانا تھا۔ پھر سارے صحافی اکٹھے ہو گئے جناب، پھر شہباز گل صاحب کو گاڑی سے نکالا، پھر جس طریقے سے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، جس طریقے سے انہوں نے احتجاج کیا، جس طریقے سے انہوں نے اپنا احتجاج نوٹ کروایا، تو جناب انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کس لیے کہا ہے، کیونکہ دیکھیں نا سوال تو ختم ہو گیا۔ اچھا، میں ویسے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ PTI میں مبینہ طور پر ترقی کی بنیاد ہے یہی چیزیں، اور ہو سکتا ہے شہباز گل صاحب کو کہیں سے شاباش بھی مل جائے اور شہباز گل صاحب کو ممکنہ طور پہ کچھ ترقی بھی مل جائے۔ اس سے قبل آپ دیکھیں، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ خان صاحب جب پرائم منسٹر آف پاکستان نہیں تھے اس وقت سے بھی وہ پریس کانفرنسز کے دوران ایسے کچھ سوالوں پہ بہت ہی ہائپر ہو جاتے تھے۔ خان صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ جی مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے، مجھے پتہ ہے تمہارا کس چینل سے تعلق ہے، بتایا گیا تو ہاں اچھا ٹھیک ہے اس چینل سے ہے۔ ہمارے دوست ہیں عارف یوسفزئی صاحب، آپ کو یاد ہوگا غالباً بہت ساروں کو، انہوں نے پشاور میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کچھ خان صاحب سے کہہ دیا کہ خان صاحب آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ مردم شناس نہیں ہیں، اور آگے انہوں نے اپنا ایک کوشچن کیا، تو خان صاحب جناب بگڑ گئے، انہوں نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کا سوال کرنے میں، ان کو ادھر جھاڑ پلا دی۔ اچھا، اسی طرح سے رؤف کلاسرا صاحب اور محمد مالک صاحب گئے جب پرائم منسٹر ہاؤس ایک کوشچن آنسر اس طرح سے سیشن ہو رہا تھا، میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر سے، انہوں نے کچھ سخت سوالات کیے، وزیر اعظم صاحب نے وہاں تو ان کا جواب دیا، لیکن بعد میں جس طریقے سے ان پر گالم گلوچ بریگیڈ چھوڑ دی گئی وہ کس کو نہیں معلوم، وہ سب کو پتہ ہے۔
اللہ بخش نعیم الحق صاحب کو، نعیم الحق صاحب نے لائیو شو میں دانیال عزیز صاحب کو تھپڑ دے مارا تھا، یہ یاد ہے آپ کو، اس کی ویڈیو موجود ہے، اس کا کلپ موجود ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ بعد میں کسی دوسرے شو میں دانیال عزیز صاحب نے یہ فرمایا تھا، یا غالباً میڈیا ٹاک میں انہوں نے اپنا نعیم الحق صاحب نے انہوں نے کہا کہ میں نے تھپڑ مارا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کسی نے کچھ نہیں کہا؟ انہوں نے کہا خان صاحب نے مجھے الٹا شاباش دی ہے، اور یہ وہ حیات تھے، اور جناب انہوں نے کہا کہ یہ خان صاحب نے مجھے اس پر شاباش دی ہے۔ اب جہاں یہ کلچر ہو، میں کہتا ہوں کہ یہ کس طرح کی روش ہے۔ دیکھیں، آپ کے پاس دونوں آپشن ہوتے ہیں، آپ جواب دینا چاہیں تو جواب دیں، اور اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں نو کامنٹس، ٹھیک۔ جب آپ نو کامنٹ کہتے ہیں تو آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، کوئی صحافی مجبور نہیں کر سکتا، چاہے وہ اینکر ہے چاہے وہ رپورٹر ہے، اس کو وہاں پہ چپ کرنی ہے، پھر نیکسٹ کوسچن پہ چلا جاتا ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ اس طریقے سے ٹیمپر لوز کرنا، الزامات لگا دینا، ڈائریکٹ فتویٰ لگا دینا، حملہ آور ہو جانا، یہ تو سوال کو دفن کرنے والی بات ہے، اور جہاں سوال دفن ہوگا تو وہاں زوال شروع ہوگا۔ میں یہاں پہ بس دوسری خبر پہ جانے سے پہلے بتاتا جاؤں کہ صحافی پاکستان میں کس مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ یہ مجھے پتہ ہے، میرے ساتھ تمام ساتھیوں کو معلوم ہے۔ صحافی کا جو پیشہ ہے وہ آلریڈی بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی مشکل پیشہ ہے، اور رپورٹر کا تو خاص طور پہ، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں، یعنی میں معذرت کے ساتھ کہوں گا پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دور میں، جس طریقے سے صحافت پہ عتاب آیا ہے، جس طریقے سے صحافیوں پر عتاب آیا ہے، اس طریقے سے کبھی نہیں آیا تھا جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا آیا ہے۔ ایون اب پرنٹ میڈیا میں اخبارات بند ہونے لگ گئے ہیں۔ بہت سارے مالکان جناب 4 5 6 ماہ کی سیلریز نہیں ہیں، سیلریز پہ 50% تک کٹ لگا دیا گیا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، آپ کو حیرت بھی ہوگی، آپ کو رونا بھی آئے گا، کہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک کالم بھی لکھا، شہریار خان صاحب ان کا نام ہے، انہوں نے اس میں اس کا ذکر بھی کیا کہ ایک صحافی نے چینل مالک سے اپنی گزشتہ 2 3 4 مہینے کی جتنی رکی ہوئی تنخواہ تھی وہ اس لیے مانگی کہ انہوں نے کہا کہ جی میری بہن کی شادی ہے اور آپ مجھے وہ سیلری دیں۔ تو جناب ان کو چینل کے ایڈمنسٹریشن یا چینل مالکان کی طرف سے یہ جواب ملا کہ جاؤ بہن کو کوٹھے پہ بٹھا دو۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحافی کس مشکل حالات میں گزر رہے ہیں۔ یہی خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے، جب کنٹینر میں تھے، وہ بڑی تعریف کیا کرتے تھے میڈیا کی۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر تھوڑا سا صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ دوسری خبر پہ آ جائیں جناب، سنتھیا ڈی ریچی کون ہیں؟ یہ کس مشن پہ ہیں؟ یہ آج کل پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر، متعدد رہنماؤں پر الزامات کی بوچھاڑ کیوں کر رہی ہیں؟ سنتھیا کے پیچھے کون ہے؟ جیسے کل ججز نے پوچھا نا جناب وہ جسٹس قاضی فائزیسا کیس میں کہ وہ شاندار ذہن تو بتائیں جس ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ ریفرنس بنتا ہے۔ سر سے پتہ نہیں یہ شاندار کون ہے جو سنتھیا کے پیچھے ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سنتھیا ڈی ریچی نامی خاتون نے، جو کہ امریکی خاتون ہیں، وہ پراسرار طور پہ، مشکوک طور پہ کافی عرصے سے، کو 9-10 سال سے پاکستان میں مقیم ہے، پتہ نہیں کیوں مقیم ہے۔ انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں ایک ٹویٹ کر دی، اور بڑی اخلاق باختہ ٹویٹ تھی۔ وہ محترمہ کب کی جو ہے نا اس جہان فانی سے چلی گئیں، ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو کہا کہ جناب مجھے وہ اس وقت کی کہانیاں یاد آتی، اس طرح کی ورڈنگ تھی ٹویٹ کی، کہ جب آصف علی زرداری ان سے بے وفائی کرتے تھے تو پھر وہ ایسی عورتوں کی عصمت دری کرواتی تھیں اپنے گارڈز کے ذریعے وغیرہ۔ اب اس پہ پیپلز پارٹی نے، ظاہر ہے صرف پیپلز پارٹی نے نہیں بلکہ بہت سارے اور بھی لوگوں نے بہت ہی سخت ریئیکشن شو کیا، سوشل میڈیا پر بھی۔ انہوں نے ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ میں اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی اپلیکیشنز دے دیں، گو کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد جناب ان کے کچھ لوگوں نے حتی کہ عزت کے نوٹسز بھی دے دیے۔
اس کے بعد جناب کچھ روز بعد انہوں نے مرتضیٰ وہاب صاحب کی، کچھ اور بھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کی نجی محافل کی تصاویر وہ شیئر کر دیں۔ تازہ ترین اپنے ویڈیو الزامات میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے سابق وزیر داخلہ اور پیپلز پارٹی کے رہنما رحمان ملک پر بہت ہی سنگین الزام لگایا ہے، اور انہیں کہا ہے کہ رحمان ملک یعنی اس وقت کے وزیر داخلہ نے میرا ریپ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک اپنے ویزے کے سلسلے میں ان کے منسٹر انکلیو میں ان کے گھر گئی تو وہاں پہ میرا ریپ کیا۔ یوسف رضا گیلانی یعنی سابق وزیر اعظم پاکستان اور مخدوم شہاب الدین، وہ بھی منسٹر تھے، ان پر بھی جنسی ہراسگی کا الزام لگا دیا۔ اب رحمان ملک صاحب نے تو کوئی جواب نہیں دیا، البتہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے اس پہ ریئیکشن شو کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرے پہ الزام ہے، اور چونکہ میرا بیٹا جو کہ پنجاب اسمبلی کا ممبر بھی ہے، انہوں نے محترمہ پہ الزامات لگائے، اس طرح سے بیہودہ گفتگو کی اور بیہودہ ٹویٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ میرے بیٹے نے ان کو حد تک عزت کا نوٹس بھیجا، انہوں نے میرے پہ الزام لگایا۔ بھائی سوال یہ ہے، یہ کون ہے سنتھیا ڈیریچی؟ یہ اپنے آپ کو پروڈیوسر بتاتی ہیں، فری لانسر بتاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بتاتی ہیں۔ اچھا جی، وہ اپنے آپ کے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قریبی تعلقات بھی بتاتی ہیں۔ میں نے سوشل میڈیا پر سابق ڈی جی آئی ایس پی آر جناب جنرل آصف غفور صاحب کے ساتھ ان کی تصویریں بھی دیکھیں۔ اچھا جی، وہ مجھے سوشل میڈیا پہ ایسی تصاویر بھی نظر آئیں جس میں وہ پاک فوج کی وردی میں نظر آئیں، پتہ نہیں وہ کیوں۔ اب سیاسی حلقے، پاکستان کے بہت سارے سیاسی حلقے انہیں سی آئی اے کا ایجنٹ بھی قرار دیتے ہیں۔ فرحت اللہ بابر صاحب کہہ رہے تھے بتایا جائے وہ پاکستان میں کس ویزے پر ہیں، اتنا لمبا ویزا ان کو کس نے دیا، کیا وہ قومی خزانے سے ان کو پیسے مل رہے ہیں، اور اگر مل رہے ہیں تو کیوں مل رہے ہیں، کس مد میں مل رہے ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک سوال ان سے بھی کروں گا کہ کائنڈلی آپ کا دور تھا 2011 سے آنورڈ یا 2011 میں جب آئیں، آپ بھی اپنے دور کا حساب دیں۔ 2011 میں آپ کی گورنمنٹ تھی 2013 تک، اگر وہ 2011 میں آئیں تو آپ کے دور میں کس ویزے پہ آئیں اور وہ کیوں آئیں، اور پھر وہ کیوں سٹے کر رہی تھیں، آپ اپنے لوگوں سے بھی پوچھئے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ ریمنڈ ڈیوس کے بعد عام طور پہ یہی دیکھا گیا کہ امریکنز کو اس طریقے سے طویل سٹے کا کوئی اجازت نہیں ہوتی، تو یہ مشکوک عورت اتنا طویل سٹے کیوں کر رہی ہیں؟ وہ جناب سرکاری ہو یا غیر سرکاری ہو، ہر فنکشن میں بھی پہنچ جاتی ہیں۔ ابھی یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ میری ملاقات تو پہلی اور آخری چند ماہ پہلے ان کے ساتھ ہوئی ہیں، یعنی سنتھیا کے ساتھ، اور وہ زلفی صاحب ہیں کوئی ایک سفارتکار، ان کے گھر پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فورم کا ریسیپشن تھا، جلیل عباس جیلانی اور کچھ اور دوست بھی تھے، تو میری وہاں ملاقات۔ تو یہ کیسا ایک بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہے کہ وہ ہر جناب وہ فنکشن میں پہنچتی ہیں، چاہے وہ نجی فنکشن ہو چاہے وہ سرکاری ہو، ان کو جو ہے نا ہائی پروفائل فنکشنز تک بھی ان کو رسائی ہے۔ پتہ نہیں وہ کون ہیں، کس مشن پہ ہیں۔ میں حیرت سے یہ کہوں گا، آپ کو بھی حیرانی ہوگی، کبھی حریم شاہ ہمارے دفاتر میں گھس کے وزیر اعظم کی کرسی پہ جا بیٹھتی ہیں، کبھی سنتھیا دندناتی پھرتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے الزام لگایا ہے رحمان ملک صاحب پر، اگر یہ الزام سچ ہے، میں نے کہا نا میں فتویٰ نہیں دوں گا، میں فیصلہ نہیں کروں گا، اگر یہ الزام سچ ہے تو پھر رحمان ملک صاحب پر کیس چلنا چاہیے، اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے اور ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ الزام جھوٹا ہے، یہ غلط بیانی ہے اور یہ غلط الزام ہے، اور یہ صرف الزام ہے اور یہ غلط بات ہے، تو پھر ان کو بھاگنے نہیں دینا چاہیے، ان کو ادھر ہی سزا ملنی چاہیے پاکستان کی کورٹ سے اور پھر پوری دنیا۔ یہ خیر ویسے خواب ہے، یہ جو بات کر رہا ہوں یہ ویسے کتابوں میں خوبصورت لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ بھی کہیں گے کہ پھر جو ہے نا مایوسی کی بات ہے، لیکن یہ مایوسی نہیں ہے، یہ اصل میں حقیقت ہے، یہ ویسے خواب ہے، پاکستان میں اس طرح کی باتیں خواب ہی ہوتی ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں نا کہ اب پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی کردار کشی کیوں کی جا رہی ہے؟ میں نے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا، میں نے پوچھا، میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ لوگوں نے مجھے بتایا جناب کہ کٹ اٹ شارٹ، مختصر بات یہ ہے کہ ہم سے کچھ 18th امینڈمنٹ کے بارے میں ہم نے بالکل کیٹیگوریکلی ڈینائل دی ہے اور کیٹیگوریکلی ریفیوزل دی ہے۔ ہم نے کہا کہ ہم اس پہ کسی قسم کے کوئی ڈائلاگ نہیں کرتے، اور ان چیزوں کے لیے ہم تیار ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم تیار ہیں ان چیزوں کے لیے کہ جی بالکل ہم پہ کچھ اور بھی الزام لگیں گے،
ہمیں کچھ اور بھی مشکلات کا شکار ہوں گے ہم، تو ہم 18th امینڈمنٹ پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور اسی وجہ سے ہم زیر عتاب ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کا موقف تھا۔ آ جائیں جناب جہانگیر ترین صاحب، اب وہ فرار ہو گئے ہیں جہانگیر ترین صاحب۔ انہوں نے خیر اپنا ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ بڑی اسپیکولیشنز چل رہی ہیں جناب۔ میں ایک بات جہانگیر ترین والی بات سے، مجھے وہ بات یاد تھی، پھر ایسے ہی جو ہے نا جہانگیر ترین والی بات سے پہلے میں ایک بات کر لوں۔ آج میں نے سوشل میڈیا دیکھا تو ٹویٹر پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، اور وہ تقریباً ٹاپ ٹرینڈ ہے۔ کچھ دیر پہلے تو میں نے دیکھا تھا تو ٹاپ ٹرینڈ تھا، اس میں لکھا ہوا تھا سنتھیا از دا پرائڈ آف پاکستان۔ اب میں اس پہ ماشاء اللہ کہوں یا میں اس پہ انا للہ کہوں کہ باقی تو سارے پرائڈ آف پاکستان اللہ معاف کرے مر گئے ہیں، صرف اب سنتھیا ہی رہ گئی ہے جو پرائڈ آف پاکستان ہے۔ مطلب جو ڈاکٹر قدیر جیسے بندے جو کہ واقعی ریئل سینس میں پرائڈ آف پاکستان ہیں، اب ان کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اب سنتھیا بچ گئی ہے پرائڈ آف پاکستان۔ بھائی یہ ٹرینڈ کون چلا رہا ہے پتہ نہیں، اب سب کو پتہ بھی ہے لیکن میں کیا کہوں کون چلا رہا ہے۔ جہانگیر ترین صاحب جناب فرار ہو گئے ہیں، یا انہوں نے خیر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی یہ کہا ہے، بتایا ہے، ٹویٹ بھی کیا ہے کہ بڑی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں جناب۔ میں 2014 سیانوڑ جب میں ریکور کیا بیماری سے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب میں لنڈن نہیں جا سکا، اور بائی اینولی میں معائنہ کرواتا ہوتا ہوں، اور میں پھر جلد واپس آ جاؤں گا، یعنی بیماری کے لیے۔ اب دو اسپیکولیشنز ہیں، اور میں نے مختلف ذرائع سے بھی بات کی، ان کے ذہن میں بھی یہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جناب وہ چینی سکینڈل کے مرکزی کردار تھے، اس وجہ سے وہ فرار ہو گئے، کیونکہ وہ حکومت کو اب ایکسپوز کر رہے تھے۔ انہوں نے دھمکی دی کہ میں سب کچھ 2018 سے پہلے کا جو پلان، جو سب کچھ چیزیں تھی وہ میں ایکسپوز کر دوں گا۔ انہوں نے جناب یہ بھی ان سے خدشہ تھا کہ جناب وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ روز کی بنیاد پہ میٹنگ بھی کر رہے تھے۔ کچھ لوگ ان کے کہنے پہ ان کو بضد تھے کہ جی آپ ہمیں آرڈر کریں تو ہم جو ہے نا پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں۔ ان پہ بہت سارے اور بھی خدشات ان کے بارے میں تھے، اور وہ ظاہر رپورٹس بھی مل رہی تھیں کپتان صاحب کو بھی اور باقی سب کو، گورنمنٹ کو، بہت سارے حوالوں سے۔ تو جناب ان کو فرار کروا دیا گیا ہے۔ کس نے پتہ نہیں فرار کروایا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ دوسرا یہ ہے کہ جناب وہ چلیں جس حوالے سے بھی، چاہے وہ فرار کرا دیے گئے ہیں، چاہے وہ چینی کے مرکزی کردار تھے چینی سکینڈل کے، اور وہ اس بنیاد پہ باہر چلے گئے ہیں تاکہ کچھ عرصہ تک گورنمنٹ کی بھی جان چھوٹ جائے اور ان کو کچھ نہیں کیا۔ یہ تو ایک الگ بات ہے نا کہ گورنمنٹ نے کیوں جانے دیا، کس نے جانے دیا۔ کیا خان صاحب اب بھی کسی پریس کانفرنس میں، میڈیا ٹاک میں یا جلسے سے خطاب میں بتائیں گے؟ جہانگیر ترین صاحب نے کہا ہے نا کہ میں بیمار ہوں، کیا وہ بتائیں گے کہ وہ کس طریقے سے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے جہاز کی؟ ان کو یہ بھی تو بتانا چاہیے نا، ظاہر ہے وہ بھی تو، ان پہ بھی تو الزام ہے نا۔ ٹھیک ہے، اچھا بہرحال اب اگر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ گئے تو ہیں، بہرحال جس کے لیے بھی گئے ہیں، بیماری کے پرپس کے لیے گئے ہیں یا باقی کسی وجہ سے گئے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دے رہے۔ یہ وہ دوسرا پہلو ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات اگر ہو جاتی ہے، چاہے وہ ایون فیلڈ میں ہو یا چاہے وہ ایون فیلڈ سے باہر ہو، ہم کے ذرائع بتا رہے ہیں بھائی، جو بتاتے ہیں ہم آپ کو آنیسٹلی، میں تو آپ کو بتا دیتا ہوں مختلف حوالوں سے جو خبریں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ملاقات ہوئی تو پھر یہ موسٹ امپورٹنٹ ملاقات ہوگی، چاہے وہ ایون فیلڈ کے اندر ہو یا چاہے کہیں ایون فیلڈ سے باہر ہو۔ لیکن اور بھی کچھ ذرائع بتا رہے ہیں کہ حکومت نے بھی جناب بہت ساروں کی وہاں ڈیوٹی لگا دی ہے اپنے یاروں دوستوں کی، کہ بھائی جاگتے رہنا، آنکھ رکھنی ہے، ٹھیک ہو گیا نا، خبر رکھنی ہے کہ کہیں کہ یہ ملاقات دو بندوں کی نہ ہو جائے، کہیں یہ دو دل نہ مل جائیں، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال چلے وہ اس کی بات ہے۔ پھر میں شاعری پہ آتا ہوں تو کچھ دوست جو ہے نا کہتے ہیں سر یہ جو ہے نا، خیر وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ اچھا ان پہ بڑے سنگین الزامات تھے، تو کریڈٹ لیا گیا جناب کہ جناب ہم تو جو ہے نا اس طریقے سے چینی کی، شوگر کی، آٹے کی وغیرہ وغیرہ فلاں کی وہ جو رپورٹس تھیں وہ پبلک کی۔ اب اس کے بعد پتہ نہیں کیسے جانے دیا گیا جناب۔ پاورفل لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی نکل جاتے ہیں۔ میں کچھ عرصہ پہلے حامد میر صاحب کے شو میں وہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھ لینا ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ حامد میر صاحب نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔
تو جناب وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ دیکھ لینا، ان کو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں سمجھتا ہوں پھر رانا ثناء اللہ صاحب کی بات میں کچھ وزن تھا، اور وہ ٹھیک کہہ رہے تھے کہ جناب ان کو کوئی کچھ، اب دیکھتے ہیں کہ جناب وہ واپس آتے ہیں جلد یا بہت لمبے عرصے تک وہاں پہ سٹے کرتے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا کو ملاقات کی بھی اس طرح کی خبریں آتی ہیں۔ جو بھی اس طرح کی بات ہوئی آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ کا بہت بہت شکریہ۔